ہماری ایک ٹیچر بہت خوبصورت تھی، لیکن کچھ دن ان کی شادی چلی اور پھر طلاق ہو گئی۔ وہ دوبارہ اسکول آنے لگی۔ ایک روز دوسری ٹیچر نے ان سے اس طلاق کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، میرا شوہر مینٹلی ڈس آرڈر تھا، اس لیے میں نے طلاق لے لی۔ اسی وقت مجھے اس جملے کا مطلب سمجھ نہ آیا، لیکن اب آ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو بتاتی ہوں۔ جن دنوں میں 8 سال کی تھی، ہمارے گھر کا ماحول عجیب بحران کا شکار تھا۔ ابا زیادہ وقت گھر سے باہر رہا کرتے اور اماں دن بھر سلائی کرتی تھی۔ والد جب گھر آتے امی سے پیسے مانگتے، ان کے جو پلے ہوتا چپ چاپ دے دیتی، پھر بھی وہ ان سے حسن سلوک نہ رکھتے۔ والدہ چپ چاپ ان کی زیادتیاں سہتی تھی، شاید اولاد کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارا باپ جب گھر میں قدم رکھتا، ہم یوں سہم جاتے جیسے چوہے بلی کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں، کیونکہ ماں کے ساتھ ہم بھی کبھی کبھی باپ کے تشدد کا نشانہ بن جاتے تھے۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے نانی کا مکان تھا، جس میں نانی، ماموں، ممانی اور ایک خالہ رہتی تھی۔ بچوں کے دل میں کبھی ارمان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں کو اچھے کپڑوں میں دیکھے۔ ایک دن ہم سب بہن بھائیوں نے ماں سے فرمائش کی وہ ایک اچھا سا سوٹ پہنے۔ انہوں نے ہماری فرمائش پر نہ جانے کب سے رکھا ہوا ریشمی ساٹن کا غرارہ سوٹ نکالا اور پہن لیا۔ ہم سب خوش ہو گئے اور اپنی ماں کو اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ آپ اسے اتفاق کہہ لیں یا اماں کی بد قسمتی کہ اسی وقت ابا تشریف لے آئے۔ آتے ہی پوچھا، یہ ریشمی جوڑا پہن کر تم کس کے گھر گئی تھی؟ میری ماں نے لا کہا کہ وہ کہیں بھی نہیں گئی تھی، بچوں کے کہنے پر پہنا ہے۔ پر ابا نے اس بات پر یقین نہ کیا اور بولے، تم جھوٹ بول رہی ہو اور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ انہوں نے اماں کو گھسیٹا اور مارنے لگے۔ ہم سب بچے سہم کر دیوار سے چپ کے اپنی ماں کو مار کھاتے دیکھتے رہے اور روتے رہے، مگر ابا کے سامنے چوں تک نہ کر سکے۔ وہ یہی کہتے جا رہے تھے کہ تم ابھی کہیں سے ہو کر آ رہی ہو، اتفاق سے میں آ گیا، ورنہ مجھے کہاں خبر ہوتی کہ تم میرے پیچھے کیا کرتی پھرتی ہو۔ ماں روتے دھوتے چپ ہو گئی۔ بھلا کسے کچھ کہنے کی کیا مجال تھی؟ والد تو بھوکے شیر کی طرح گھر میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اس دن کے بعد میری مسکین اور محنت کش ماں نے کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے اور نہ ہی ہم نے فرمائش کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بار امی گھر میں اکیلی تھی اور ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئے اور کچھ کہے بغیر ایک گھونسا امی کے منہ پر جڑ دیا۔ ماں کے منہ سے خون نکل آیا۔ ابا گرج رہے تھے، خبردار آئندہ یہ عورت یہاں نہ آئے۔ حالانکہ یہ عورت پہلی بار آئی تھی۔ ابا نے عورت کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں بیچاری اس دن اتنا روئی، شاید ہی کبھی روئی ہو۔ میں نے پوچھا کہ ابا نے کیوں اس عورت کے لیے ایسا کہا؟ کیا وہ اسے جانتے تھے یا وہ اچھی عورت نہ تھی؟ وہ کچھ نہ بولی، بس اتنا کہا، اگر مجھے تم لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو کب کی مر گئی ہوتی۔ اس وقت میں نادان تھی، اب سمجھ گئی ہوں کہ ابا کو دراصل شک یا وہم کی بیماری تھی، یا وہ ذہنی مریض تھے اور ان کو علاج کی ضرورت تھی، یعنی ابا مینٹلی ڈس آرڈر تھے۔ امی کو ابا نے بہت رسوا کیا کہ یہ عورت میری وفادار نہیں ہے، حالانکہ میری شریف ماں کبھی اکیلے گھر سے قدم باہر نہ نکالا تھا۔ وہ سب جاننے والوں میں کہتے پھرتے تھے، یہ عورت دراصل میری نہیں ہے۔ کوئی ان کی باتوں پر کان نہ دھرتا تھا، کیونکہ سبھی اماں کو جانتے تھے وہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون ہے، جو دن بھر مشین چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے اور شوہر نہ جانے کہاں غائب رہتا ہے۔ خدا جانے والد کی طبیعت کیسی تھی، نہ خود چین سے رہتے نہ کسی اور کو چین سے رہنے دیتے۔ میری پھوپھی، چچی، چچا سب امی کی طرف دار تھے۔
وہ ابا کو ہی غلط کہتے تھے، ہر ایک ان کی عادت جانتا تھا۔ میری پھوپھی صرف 2 سال کی تھی جب ہماری دادی فوت ہو گئی، تبھی ان کو امی کی گود میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے ان کو اولاد کی طرح پالا پوسا۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو ہمارے باپ نے ان کا بھی گھر میں آنا جانا بند کر دیا۔ ہم اس کے لیے تڑپتے تھے اور وہ بھی۔ امی پھوپھی کو یاد کر کے روتی، مگر شوہر کے ڈر کی وجہ سے ملنے نہ جاتی۔ کبھی کسی قریبی رشتہ دار کی شادی پر البتہ ان سے ملاقات ہو جاتی۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی، مگر سسرال والوں سے سمجھوتا نہ کر سکی تو ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ انہیں سسرال والوں نے ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ جب ان کو دورہ پڑتا تو اول فول بکتی۔ ایک روز ابا بیٹھے بیٹھے بولے، یہ پاگل نہیں ہے، بنتی ہے، میں اس کو ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ لکڑی لے کر باجی کو مارنے لگے۔ امی سے دیکھا نہ گیا تو رونے لگی، ہم سب بھی رونے لگے۔ ابا نے باجی کو مار مار کر بے دم کر دیا اور بولے، اب یہ اس طرح ٹھیک ہو گئی۔ چند دن بعد پھر انہوں نے بیٹی کو بیت سے مارا اور اچانک دولہا بھائی آ گئے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ علاج اس طرح ہو رہا ہے تو وہ باجی کو ساتھ لے گئے۔ امی نے خدا کا شکر ادا کیا، یہاں سے تو وہ وہاں اچھی رہے گی۔ اور واقعی دولہا بھائی نے جب ان کا علاج کروایا اور سسرال والوں نے بھی پیار دیا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور وہ رات تو مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے جب امی بخار سے تڑپ رہی تھی اور ابا ان کے سامنے بیٹھے بے فکری سے سگریٹ پی رہے تھے۔ میری ماں رات بھر بخار میں تڑپتی رہی، پھر صبح ہر غم سے نجات پا گئی۔ ان کو پوری زندگی سکون نہ مل سکا، مگر قبر میں جا کر تو سکون ملا ہوگا۔ وہاں تو کوئی انہیں ستانے والا نہ تھا، مگر انہیں کیا خبر تھی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنی پیاری نند کے حوالے کر کے گئی۔ ان کے شوہر نے انہیں اس خاتون کی ممتا سے محروم کر دیا۔ پھوپھی اب بھی ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی۔ خدا جانے ابا کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی 6 بیٹیاں ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، لیکن اس کو بھی ماں کے پیار کی ضرورت تھی۔ پھوپھی میرے بھائی کو بہت چاہتی تھی، بھائی بھی ان کو چاہتا تھا، لیکن میرے والد ان کو بھی برداشت نہ کرتے۔ گھر میں ماں کے نہ ہونے سے بیٹیوں کو کیسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں تو اپنے بھی آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ ابا گھر پر ہوتے تو سارا گھر بے چینی کا شکار رہتا، وہ سب کو مشکل میں ڈالے رکھتے۔ انہوں نے ایک روز بھائی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اس کا قصور یہ تھا، بغیر اجازت پھوپھی سے ملنے چلا گیا۔ بھائی کے جانے سے ہم اور بھی غیر محفوظ ہو گئے، کیونکہ باپ کے بعد بھائی بہنوں کے عزت کے محافظ ہوتے ہیں، مگر نہ جانے کیسا غیرت مند باپ تھا۔ بیٹیاں تنہا رہیں تو پرواہ نہیں، مگر کوئی رشتہ دار ہم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ خالہ اگر خالو کے ساتھ آ جاتی تو خالو گھر کے اندر نہیں آتے، خود ہفتوں کے بعد آتے تو پرواہ نہیں، خرچ پورا نہ دیتے۔ پھوپھی چوری چھپے کچھ بھجوا دیتی یا ماموں ممانی دے جاتے۔ عجیب زندگی تھی۔ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ وہ عورت اچھی تھی، ہمارا احساس کرتی، مگر اس کا بھائی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لڑکا ٹھیک نہ تھا۔ ابا کا خیال تھا نوکری والا ہے، اپنی کسی لڑکی کا بیاہ اس سے کر دیں گے۔ وہ مگر مجھ پر بری نظر رکھنے لگا۔ سوتیلی ماں ہمارا خیال رکھتی، سو اس لیے اس کے بھائی کی شکایت نہیں کر سکتی تھی، کہیں ان کا دل میلا نہ ہو جائے۔ یہ بات میں کسی کو نہ بتا سکتی اور نہ خوف کے مارے سو سکتی تھی۔ عادت کے موجب ایک روز ذرا سی بات پر ابا نے دوسری بیوی کو مارا۔ پھر کیا تھا، اس نے تو اسی وقت سامان اٹھایا اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ ابا سے بولی، میرا بھائی کماؤ ہے، مجھ کو پال لے گا، مگر تیری بچیاں بن ماں کے ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ جب وہ چلے گئے
तो अब्बा सर पकड़कर बैठ गए। नाचार नानी को मिन्नत समात करके ले आए और उसके बाद ऐसे गए फिर ना लौटे। खुदा जाने कोई हादसा हो गया या क्या हो गया। मामू ने थाने और जेल से भी पता करवाया मगर वो ना मिले। हमने दुआ की जहाँ रहे आफियत से रहे, मगर हमें सताने के लिए ना आए तो अच्छा है। बेचारे मामू ने हमारा सामान समेटा, हम सबको अपने घर ले आए। अपनी बेटी से मेरे भाई की शादी कर दी। वो अब्बा के घर रहने लगे और हम बहनें मामू के घर। यूँ मामू ने रफ्ता रफ्ता सब बहनों की शादी की। एक छोटी रह गई, वो पुप्पी के पास चली गई। उस तरह हमारे तो घर बस गए, मगर अब्बा के घर का घरवार हो गया। अब सोचती हूँ कहीं मेरे वालिद मेंटली डिसऑर्डर का शिकार तो ना थे। क्या खबर मर्दों को ये मर्ज किन हालात में लाहक होता है और उनकी जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। क्या खबर अब्बा किसी पागल खाने में हो। ऐसा सोचती हूँ तो भी दुख होता है। खुदा जाने हमारे माशरे का ये दुख कब दूर होगा और उनको कौन दूर करेगा।